اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح کا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، عقیدہ اس طرح کا جس طرح کا عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، نظریات اس طرح کے جس طرح کے عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اس طرح کے عقیدے اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری امت کا، ولی غوث کتب ابدال اہل بیت صحابہ، فرمایا اگر میں اپنی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور اکیلے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھوں تو ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا، ابو بکر کا ایمان پھر بھی، جناب صدیق اکبر کے خیالات ایمان کی پختگی پھر بھی وزنی نکلے گا میرے ابو بکر کا ایمان۔ اور حضور فرماتے پتہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے، کس طرح کا ہے؟ حضور کیسا ہے؟ فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، معجزہ مانگا۔ ابو بکر کے سامنے جب میں نے دین پیش کیا تو اس نے کوئی چیز ہی نہیں مانگی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو دیکھ داکھ کے آتے ہیں وہ دیکھ کے سودا لیتے ہیں، فرمایا اس کا بن دیکھا سودا ہے، اس کا ایمان۔ ہمارے ہاں جو جس کی لوگ، ویسے بھی اللہ خیر کرے اب سارے اسکالر لوگوں کا زمانہ ہے، کہتے ہیں میں سب کی بات سنوں گا جی، ادھر بھی جاؤں گا ادھر بھی جاؤں گا اسے بھی دیکھوں گا، اسکالر ہیں نا سارے حضرات۔ نبی پاک نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا تھا کہ تو نے تورات نہیں پڑھنی، حضرت فاروق اعظم کو۔ یہاں لوگ یوٹیوب کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ مثبت بات ہے، اب جس نے منفی کی ہے اس کی بھی ذرا سن لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم کو روز الجھایا جاتا ہے، چار بندے ٹاک شو میں بٹھائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ وہ سارے بات کرتے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، شو ختم ہو جاتا ہے۔ جو سننے والا ہے وہ الجھا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح کون ہے۔ یہ الجھاؤ کا زمانہ ہے، الجھاؤ کا، اور لوگ بھی الجھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے۔ ضرورت کیا ہے دائیں بائیں جانے، ضرورت ہی نہیں۔ ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن ہے، ایک ایک حرف سجن دے نام دا سانو دس دا وانگ قرآن ہے۔ صورت یار دی ویندیا رہنا سب عملان دی جان ہے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے۔ او سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے، ساڈا اے ہوئی، بولیے ساڈا اے ہوئی یہی دین ایمان ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے، بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں، سیانی بات کرتے ہیں، حکایت الاولیاء جندم من جنود اللہ، ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیحت کر دی، کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا، میری طرح کا بن جا۔ فرمایا کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے، تو بڑا اچھا پر یار ذرا بتا تیری اخیر اچھی نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اجے تے ہن پکھے چلے نے تہاڈی مہربانی، چل لین دیو تھوڑے جے، پہلے ہی سونے لگ گئے آپ حضرت سری سکتی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تیری اخیر تو میاں اگر ناراض نہ ہونا، بزرگ ہے نا، کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا، بات تیری ٹھیک ہے پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے، تیرا آخر جل جانا ہے، سڑ جانا ہے، خاک بن جانا ہے، وجہ تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں، ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میری اخیر، میرا انجام اچھا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، لہذا میرا انجام اچھا، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پائیا ایک دے ہی ہو کے مریے۔ فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا میں بھی، تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند، یہ نہیں پسند اسے میری ادا، لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں، تپایا جاتا ہوں، خاک ہو جاتا ہوں۔ بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک
ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا ہو. بس جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو فرما دیا. یار سوال پیدا ہوتے ہی ہیں نا, لوگ پوچھتے نہیں. ابا جی سے نہیں سوال کرتے, ابا جی سے نہیں سوال کرتے. یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے, جہاں بولنا جائز ہی نہیں, وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں, سوال کوئی نہیں. پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے. آپ فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے, سب کے سب پریشان تھے. 1500 صحابی ہیں, نبی پاک نے خود احرام بندھوائے ہیں. فرمایا احرام باندھو, عمرہ کرنا ہے. میقات مدینہ سے احرام بندھ گئے, صحابہ نے تیاری کر لی, لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. قریش مکہ نے روک لیا, 1 2 4 بندے نہیں 1500. احرام کس نے بندھوایا, کس لیے باندھا ہے, بولے نا, عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا. اس نے کہا جی اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, عمرہ کرنے ہیں. دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے. اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئیں, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے. صلح, شرطوں پر صلح ہونے لگی, اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لگ رہا تھا. شرطیں لکھی گئیں, طے ہو گئیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا, توجہ ہے میری بات پر, یہاں کوئی بندہ کہہ دینا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی, فلانا کام کر لے, تے بچے بعد گل بھیجنے کہتے تسا مینوں آکھیا جی کر لے. پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے سرے سے, کہتے نے کہا پیر ہے, یہ کرامت ہی کوئی نہیں. وہ فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی. بابا جی کی ماننے والی زیادہ بیبیاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہیں کہا یہ کدو کامل سی, کامل ہوں تو جمعے نو مردا, تے دین ہی نہیں چنگا لیا آپ پیر نے, اسی نہیں مننا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے, جمعے نو مر جا گیا. تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا, حضور نے احرام بندھوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو, سارے کپڑے بدل لو, واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے, اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے. طواف کرنا, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر. کوئی شک نہیں ذہن میں, کوئی بات نہیں, ٹینٹ کرائی, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ بوجھل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا تیز مزاج تھا, مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں حضور کے خیمے میں, ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ, بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے سننا. ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے, ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا. آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانے دی گل سن لئیے, انہیں انشورنس دی گل دل چھڑو, ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے. ہم سے پوچھو, آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری. یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے, یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت. اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے, اللہ فتنوں سے محفوظ. سارے آمین بولے, اللہ بچائے ان فتنوں سے. حضرت ابو بکر, کتنا کڑا وقت ہے. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینڈ کرائی, آ گئے. آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھا حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے. اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا.
سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں۔ کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے۔ اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے احرام باندھ لو؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی، میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا، میں باہر نکلا سیدھا ابو بکر کے خیمے میں، سیدھا حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں، اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں، ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، کھجورے کھا رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے کہا تو موج میں ہے، ہماری ٹینشن نہیں جا رہی۔ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہنے لگے سچے، قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے۔ اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے۔ تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر، تیری میری بات نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، وہی کہتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے، کہتے ہیں اب میں نے بھی فوراً کہا، میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے، انشاءاللہ طواف کریں گے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا، آ کے بیٹھا، وضو کیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے، وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے کہا عمر تو نے ایمان میں کیا آگے تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے، ایمان ہی بڑا مضبوط ہے۔ ساری زندگی ایک منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا۔ جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو، پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو، پھر سیدھی توجہ، سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو، ایمان اپنا مضبوط، ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب۔ اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے، انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا، طریقہ کیا ہے؟ نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا، وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے، اگر سوچ سمجھ کے چل رہا کچا ہے۔ جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے، حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے، مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے، جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، ان بچوں سے بات کی، دروشی جا کے ان بچوں سے بات کی جن کی زمین تھی۔ آپ یہ تو ہر کتاب میں پڑھیں گے کہ خرید لی، یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ سودا کیا، سودا نہیں کیا۔ تاجر سودا کرتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بات کر سکتے ہو، سودا خریدتے وقت بحث کر سکتے ہو، اجازت ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بحث، کوئی سودا، کوئی گنجائش، حضور نے کہا خریدنی ہے لہذا خرید کے آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا بلال حبشی کو خریدنا ہے، جا کے بات کی امیہ بن خلف سے، کہا غلام بیچ دو۔ عقیدہ دیکھیں، غلام بیچ دو۔ اس نے کہا کالا کلوٹا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کام کرنا کوئی نہیں آتا،
تو مجھے کیا دے گا؟ آپ فرمانے لگے میرے پاس غلام ہے، رنگ بھی گورا ہے، پڑھا لکھا بھی بڑا ہے اور سیانہ بھی بڑا ہے، میرا سارا کاروبار یہ سنبھالتا تھا، میرا منشی ہے، یہ رکھ لے اور بلال دے دے۔ امیہ کہتا میں نے چیک کرنے کے لیے ابو بکر سے کہا کہ اگر میں 10,000 دینار ساتھ مانگوں، جناب صدیق اکبر کہنے لگے کوئی حرج نہیں، وہ بھی مل جائیں گے، حرج ہی کوئی نہیں، مل جائیں گے۔ امیہ بن خلف کہتا میں نے کہا ابو بکر تو کوئی نادان آدمی تو نہیں، تاجر ہے، ساری زندگی منڈی میں بیت گئی، سودا کس طرح کا کر رہا؟ بلال تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، بلال تو کوئی کام نہیں کر سکتا ڈھب سلیقے سے، رنگ بھی کالا ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، اور تیرا وہ جو سارا تیرا آڈٹ کرتا ہے، تیرا سارا کاروبار چلاتا ہے، جو تیرے پاس ہر قسم کی سہولت دیتا ہے، وہ شخص دے کے اور پیسے دے کے لے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے تجھے آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ تو بے ایمان ہے اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں، تیری سمجھ میں بات آ سکتی اس لیے کہ جہاں میں کھڑا ہوں تو بھی ابھی تجھے اس ذائقے کا بھی پتہ ہی نہیں، تجھے وہ لذت نہیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز آئے طوفان نہیں ہوتا، تو وہاں کھڑا ہی نہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ 10,000 دینار دیا، جناب بلال حبشی کو خریدا، تو حضرت سیدنا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر مجھے خرید کے تجھے کیا ملے گا، کوئی سیانہ بندہ خریدتا نفع بھی آتا۔ جناب ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے بلال نہ مجھے تجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے، مجھے تو اتنا پتا ہے میرے رسول تجھے پسند کرتے ہیں، میرے نبی، مجھے کیا غرض کسی اور چیز سے، حضور کی تو پسند ہے، لگا جدوں بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لئی حسن جوانی انہیں ہاسے چولی پائے، کسی نے خریدے علم دی دولت کوئی میر فقیر بن آئے، آزم وے جہالت ساڑی اسی عشق خرید لے آئے، آزم وے جہالت ساڑی اسی عشق۔ او بھائی کمزور رہ گئے لوگ، پیچھے رہ گئے، نمبر نہ پہلا حاصل کر سکے، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر نے ایمان عقیدہ تگڑا رکھا، مضبوط رکھا، ساری زندگی لیت و لاللہ کی طرف مسلمان ڈرا ہوا، شہما ہوا، سوچ رہا ہے دین کی طرف آتے ہوئے، پروگرام بنا رہا ہے، کچے پکے سے عقیدے لڑکھڑاتے ہوئے ذہن، پروگراموں کے اندر جھول ہے، ارادوں کے اندر کمزوری ہے، کیسے قرب الہی نصیب ہوگا؟ ابھی تو فیصلہ کرنے میں گھنٹوں لگا رہا ہے، ابھی تو بات شروع کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے، تو کب تو آگے بڑھے گا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا ہے میرا عقیدہ دیکھو، اور تگڑا عقیدہ نبی پاک کے بارے میں، تگڑا۔ حضور بیٹھے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر صدیق اکبر بیٹھ گئے، ادھر فاروق اعظم بیٹھ گئے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، آمین تو کہہ دیں، آپ کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حضور نے فرمایا لو بھی اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر فٹافٹ بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تھوڑے ہیں، ذرا زیادہ کر لیں، ذرا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ نبی پاک نو کہنا چاہیے جاؤ اتنے جا کے مصلا پا تم ہی اللہ نو آخ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک کو، یاد رکھیں نبی پاک یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر۔ یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں، حضور 70,000 تو کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک نے پھر دعا کی، فرمایا اللہ فرماتا ہے رمضان کی ہر رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں تو کچھ بھی نہیں، 18-20 کروڑ تے نیرے پاکستانی نے تے ہیں بھی سارے یا رسول اللہ کھنا لے، ڈھیر سارے بندے نبی پاک نو من، تو حضور مہربانی کریں تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ حضور مسکراتے جاتے بڑھاتے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، حضرت ابو بکر کا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہتے ہیں حضور تھوڑے سے، ادھر دیکھیں میری طرف، یا رسول اللہ تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب فرماتا ہے محبوب تیرے 4 لاکھ امتی بغیر حساب کتاب جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، تھوڑے ہیں، بات لمبی ہے، مضمون باقی کا بھی بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری امت کا ایک چلو بھر کے نا، اللہ فرماتا ہے کہ چلو بھر کے میں جنت میں ڈال دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے تھوڑے زیادہ کر لیں۔ حضرت عمر بڑی دیر سے چپ بیٹھے تھے، کہنے لگے چل ابو بکر بس بھی کر یار، بس کر، دیر ہو گئی۔ تو کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے صدیق اکبر کی؟ فرمانے لگے عمر
اللہ دے رہا ہے, نبی لے رہا ہے, تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے, نبی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے, تیرا میرا کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر بھی بولے تو انہوں نے بھی دلیروں والا جواب دیا اور کہنے لگے تیرا میرا چلو نہیں, اللہ کا چلو ہے. جب اللہ ایک چلو بھرے گا تو نبی پاک کی ساری امتی اندر آ جائے گی, ساری امتی اندر آ جائے گی, بچنا ہی نہیں, کوئی پیچھے تو زیادہ کرانے کی ضرورت ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی میرے نبی پاک نے فرمایا, حضور کسی سے ناراض ہو جاتے نا, توجہ ہے دوستوں کی, یار بڑی انوکھی بات ہے, اور اسی تو کہنے چنگا ہے سارے نال بگڑے رہن ساڑھے نہ تے بندہ سیٹ رہے نا. کسی سے بھی حضور ناراض ہو جاتے تو ابو بکر سفارشی بن جاتے, کہتے حضور مہربانی کریں, معاف کر دے, مہربانی کر دے. کسی سے بھی ناراضگی ہو گئی, یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کی اور جناب عمر کی ناراضگی ہو گئی. نبی پاک نے حضرت عمر کو ڈانٹا, فرمایا تجھے پتہ نہیں تو تلواریں لے کے آتا تھا اور عمر مجھے بچانے کے لیے, ابو بکر بچانے کے لیے آیا کرتا تھا, پتہ نہیں میرے ابو بکر کا؟ حضور ڈانٹ رہے ہیں اور جناب ابو بکر کا کہتے ہیں حضور معاف کر دیں, یہ ذرا جلالی طبیعت کا ہے, حضور معافی دے دیں, اسے ذرا پتہ نہیں چلتا. یا رسول اللہ مہربانی کرے, غصہ اترے گا تو سارا سمجھ جائے. یا رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں. میرے محبوب کی زبان پہ کتنے حسین لفظ نکلے, فرمایا میری امت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. میری امت کے بارے میں جس کے دل میں سب سے زیادہ نرمی ہے وہ میرا ابو بکر ہے. میرے بھائی سوچ, نظریہ, عقیدہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا, اور ہر مقام پر آپ کو یہی نظریہ ملے گا. ہم دیندار ہوتے ہیں, بچے دیندار نہیں ہوتے. حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بھی مسلمان ہیں تو پوتے بھی مسلمان ہیں. اپنی اولاد ساری کو, ایک دو تین کو نہیں, ساری کو. یہاں کہتے ہیں میں حاجی صاحب ہوں, تو حاجی صاحب بیٹا کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہ دکان پہ ہے, وہ نہیں جمعہ پڑھتا. حاجی صاحب آپ کدھر آئے ہیں؟ کہتے ہیں فجر پڑھنے. تو بچہ کدھر ہے؟ وہ سو رہا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی آخری عمر میں, جب بچے کی آئے گی تو پھر اس کو بھی مشورہ دوں گا رکھ لے. ابھی چونکہ وہ 20-25 سال کا, اب نہیں کہنا اس کو, ایسے مسئلے نہ بن جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ رویہ اختیار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر دین نافذ کر کے رکھا. عقیدہ کس طرح کا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے, اللہ خیر کرے, گاڑیوں میں نا سٹیکر لگے ہوئے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو, اللہ ہی کافی ہے نا. لا الہ صبح سے شام تک سارے دن پڑھتے رہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ, زور لگائیں, مسلمان ہو جائیں گے جی. تو انہیں لکھ کے لایا اللہ ہی کافی ہے. میں آخو تسی پڑھو لا الہ, تو قوم بھی بڑی سیانی آ کہندی ویکھو گل تے صحیح ہے نا ہمارے لیے. میں نے کہا ماشاءاللہ, اللہ ہی اگر کافی ہوتا تو رسول اللہ کیوں بھیجتا؟ کافی اللہ ہی ہے, سمجھ لیں, اللہ کافی ہے, لیکن اللہ نے رسول بھیجے, اللہ نے ہی. یہ جو نعرہ تھا نا, شیطان کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ, باقی خیر صلی اللہ, یہی کہا تھا نا اس نے. بتایا شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے مکر گیا سی, میں نہیں تینوں سجدہ کرنا. کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان, اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی. وہ کہتا تھا تجھے ماننا ہے, جسے تو منوائے گا اسے, اور میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں, اسے بھی مان. وہ تعظیم نہیں کرتا تھا, اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے. میرے لیے اللہ ہی. اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتی ہے, ہر نعرے پہ. لکھ کے لگایا ہوا, کیا لکھ کے لگایا؟ سنو ترمذی شریف کی حدیث, ترمذی شریف کی حدیث. نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے, مال. صحابہ کہتے ہیں کوئی 5% لایا, کوئی 10% لایا, کوئی 20% لایا. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور 50% مال علیحدہ کیا, حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی. آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لایا, پیش کیا. حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی 2.5%. لوگ وہاں بھی بڑے بہانے کرتے ہیں, بڑی تعویلیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. کہتے ہیں میں 50% لایا, اور میں نے کہا آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا. لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جھولی میں ڈال دیا, جوتے بھی اتار کے رکھ دیے, کسی مجاہد کے کام آئیں گے. ایک بوریا, ایک ٹاٹ کا لباس پہنا, اور لے کے نا جھاڑی, اس کے کانٹے, ان کے بٹن لگائے. اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, سارا کچھ لا کے نا تینوں لب دے آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہیں کوئی, ساتھوں پارے نہیں کک گلیاں دے, سانو آخ دے لوگ شدائی.
اسی ننگ نموس دا ساڑ تے چولا گل پہنے تاج گدائی سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار دے چاہتی پائی رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک ترمذی شریف کے لفظ ہے ما ابقیت لأہلک ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس توے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے میں نے کہا دو اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا ہے کہ لے کے آؤ فرماتے میں ہر شے لا کے رکھ دی حضور نے پوچھا حضور نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو نہیں کدی بھی نیت خطا کیتی تیری ہر ملاقاتی مینج کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کیتی ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کیتی عرش ہے بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا باقی ساری رسم ادا کیتی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضور حاضر ہے سارا کچھ حضور نے پوچھا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا سعد بن ابی وقاص کو نہیں پوچھا عثمان اور علی کو نہیں ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو پوچھا ماں بقیت لأہلک گھر کیا چھوڑ آیا ہے تو کہتے ہیں گردن جھک گئی کہنے لگے ابقیت اللہ و رسولہ حضور گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑ آیا میرے گھر میں خدا بھی ہے خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے نام بھائی نام کے لفظ نہیں ہے کہنے لگے ماں ابقیت لہم اللہ و رسول میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول گھر میں ترمذی شریف کے لفظ ہیں صحابہ نے نہیں کہا کہ وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں نبی پاک نے نہیں کہا میں تو سامنے بیٹھا ہوں گھر میں کہا یہ ترمذی کے لفظ ہیں اور کہنے لگے حضور مجھے اللہ کافی اور اللہ کا مجھے اللہ بھی کافی اور اللہ کا اقبال سے پوچھ لو یا پھر اس پہ بھی فتویٰ دے دو کہ تم یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کافی ہے اقبال سے پوچھ لو اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس بھائی دیکھیں اقبال کا انداز پروانے کو شمع بلبل کو اور بس کہتے ہیں پروانے کو شمع مل جائے نا تو کہتا ہے بس بھائی اور کوئی شے نہیں چاہیے ختم یہی میری بلکہ ملا رومی کہتے ہیں کہ پروانے نے دوسرے کو آ کے بتایا وہاں شمع جل رہی ہے تو اس نے کہا تو کون ہے کہا پروانہ کہا تو نہیں پروانہ اگر تو پروانہ ہوتا تو بتانے نہ آتا جل کے مر جاتا پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع پہ مر جائے تو واپس آ گیا تو کس قسم کا پروانہ ہے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت اور بلبل جو ہوتی ہے نا بلبل اس کو بس پھول چاہیے بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے پکڑ لی تھی بلبل تو بلبل کو اس نے جب گرفتار کیا تو بلبل پتا اس کو کیا کہنے لگی تو نے مجھے پکڑا ہے صیاد شکاری کو کہتے ہیں کہنے لگی تو نے پکڑا ہے اب تو مجھے ذبح تو کرے گا ہی اس طرح کرنا جب ذبح کرے نا اور جب تو میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگارے شولے تیز کر لینا اچھی طرح تیز کر لینا لال سرخ ہو جائے بلبل شکاری سے کہتی ہے لال ہو جائے شکاری کہنے لگا کیوں کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے جب انگاروں کی شکل پھول جیسی ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزہ آ جائے گا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل کیا تو نے جب شکار مجھے کباب شمع کے شولے پہ کیجیو صیاد شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ ہی سامنے ہو پھول ہی نظر آئے اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدا چھوڑا ہے خدا کا تو نبی پاک نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں اور فرمایا جس طرح کی بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے رب خدا خود میر مجلس بود
خدا بندے سے خود پوچھے. اللہ فرماتا ہے ذرا ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. حضور نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جناب صدیق چیخ مار کے روئے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. صدیق اکبر کا لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جی نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی. انگوٹھی, ایک انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی کی مرد کے لیے ایک ناگ والی پہننی جائز ہے, چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا. سونا پہننا ویسے حرام ہے. پیتل لوہا تانبا سب مرد کے لیے ممنوع ہے, چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے, شریعت نے حرام قرار دے دیا, نہیں پہن سکتا. نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات. حضور نے کہا ابو بکر ذرا ادھر آ. حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں, دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. لیکن دوستوں کمال نہیں, 3 دن حضور کے ساتھ غار میں رہے. کبھی جھاڑو دیتے غار کو, کبھی پیر دباتے, کبھی سر مبارک دباتے, کبھی کھانا لے کے آتے, ان کی بچی روٹی پہنچاتی. مسجد نبوی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جھاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لائی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر مسجد دھوتے, ابو بکر جھاڑو دیتے, ابو بکر صفائیاں کرتے, صفیں بچھاتے, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے, سب سے پیچھے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے. صفائیاں کرنی, نوکریاں کرنی, ڈیوٹیاں کرنی, حضور کی تابعداری کرنی, لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا سنایا نہیں. جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں. میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا, یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی, تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے. ادھر ابو بکر آئے, کہا جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے. او بھائی وہ کام جو بچوں کو, عام لوگوں کو, غریبوں کو بتایا جاتے. ابو بکر ادھر آ. حضور حاضر ہوں. فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بھیج رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی. توجہ ہے میری تو بات پہ. حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لا. کس کا؟ صرف اللہ کا. حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں, اللہ کافی ہے, اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا. فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا, مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. حضور کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا نیرا اللہ کا نام نہ لکھنا, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. صرف اللہ کا نہ لکھنا, حضور کا بھی لکھو. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابو بکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب تک مسجد نبوی آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا, تو حضور نے فرمایا ادھر آنا. میں قریب آیا. فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوا لایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی لکھوائے تھے. اور میں 3 ہے, یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, تو 3 نام لکھے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور قسم اللہ کی عزت کی, آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام رازی کی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگا لیا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, محبت کے آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں, اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے, اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے.
یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا، یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے؟ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور بس یاد رکھیں یہ نظریات، یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں، جناب صدیق اکبر ہمیں یہ نظریہ دیتے ہیں۔ سنیں پہلے دلائل سن لیں، یہ حدیث جو اب عرض کرنے لگا ہوں آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی معروف ہے، لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، عرض کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے۔ اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مکاتب فکر اس کو پڑھتے ہیں۔ کنز الامال اس کے اندر حدیث موجود ہے، جامع البیان کے اندر موجود ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی۔ وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا، کفن دینا، قبر نہ کھودنا۔ رواج کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے قبر کھودو پھر جنازہ، کہا میرے غسل کفن کرنا پر قبر، جناب کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا، غسل کفن کرنا، جنازہ بھی پڑھنا۔ اور بیان کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو۔ وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ حضرت علی کو۔ فرمایا علی تیری ذمہ داری ہے، جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا، اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابعداری کیا، دیکھنا پھر بنتا کیا، یہ نہیں بتایا، یہ نہیں، عاجزی اپنی جگہ پہ، انکساری وہی ہے، اپنے آپ کو سمجھا وہی عاجزی ہے، کہا لے جانا، در رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر حاضر ہے۔ اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں، کوئی میرا کمال نہیں، اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں، میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا، آرام سے اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جانا، اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، میں خادم ہوں، خادم ہی اچھا ہوں، لے جانا، دعویٰ کوئی نہیں کیا، فضیلت نہیں بیان کی۔ حضرت علی شیر خدا، یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنے، حضرت علی شیر خدا کہتے غسل دیا، کفن دیا، اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا، جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا، فرماتے ہیں آج پتہ چلا، امام احمد بن حنبل نے کہا تھا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، جنازے اٹھیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے، کا پتہ تو تب چلے گا جب جنازے اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا حال کیا ہے، فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے گئے، حضور کی قبر اطہر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی۔ کس نے؟ بول کے بتائیے، مولا حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی نے، کس نے بات کی؟ لوگ کہتے ہو یہاں باتیں نہ کرو، سلام کرو گزر جاؤ، مواجہ پہ فقط سلام، فقط سلام، حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی، اور جناب علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، کہتے حضور ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا، باقی سارے پیچھے تھے، اور سب سے پیچھے جنازہ تھا، حضور ابو بکر حاضر ہے، فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا، خود بخود، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بخود جنازہ کھلا، دروازہ کھلا، اور فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا، اندر سے آواز بھی آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو جلدی ملاؤ۔ فرماتے قبر کھودنے لگے تو 2 منٹوں میں قبر بھی نکل آئی، ایسے فٹا فاٹی، جناب صدیق اکبر کو دفن کیا۔ او بھائی سن لو، سن لو، دنیا کی دوستیاں کچی، قبر تک میرے رسول کا جرانہ پکا، کب میرے محبوب کا دوستانہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، ہر جگہ، ہر جگہ، جیڑے کہیں دے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں،
جڑے کہندے سی روز دعویٰ کردے سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی پھر انہاں بھی باریاں اور باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے تو قریبی دو سے روڑے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے یہاں سے بھی وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں جدو خزان باغ وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نہیں کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی باوا موت نے جدو کھلاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں بس سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا امت کو کہ حضور کے روضے پہ جاؤ تو جو تم عرض کرو نا حضور وہ سنتے ہیں جو بات کہو نبی پاک وہ سنتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ قبروں کے پاس فیض ہوتا ہے اسی لیے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں یہی خواہش بخاری پڑھیے بعد میں حضرت عمر نے بھی یہی خواہش کی میرے بھائی جناب صدیق اکبر کا عقیدہ جناب صدیق اکبر کا نظریہ اور حال پتہ کیا ہے انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے لگے بیٹا جب حضور نے وصال فرمایا تو دن کون سا تھا دن کون سا تھا عرض کی پیر کا آج کون سا ہے کہ پیر کا دن ہے کہ حضور کا وصال ہوا تو لیٹے کس طرح تھے کہ ابا جس طرح آپ لیٹے ہوئے کیا نبی پاک بول کیا رہے تھے فرمایا اسی طرح کی باتیں جس طرح کی آپ کر رہے ہیں حضرت عائشہ رو پڑی کہ آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر کہنے لگے بیٹا زندگی حضور کے طریقے پہ گزاری ہے دل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اس طرح جو میرے نبی کا طریقہ ہے اور نظریہ کیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے تو اپنے اپنے پسند بتا رہے تھے حضرت علی نے بھی پسند بتائی فرمایا 3 شے مجھے بھی بڑی پسند ہے گرمیوں کا روزہ تگڑے دشمن سے لڑائی اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند ہے فرماتے ہیں جس صحابی نے بھی کوئی بات کی باتیں پرہیزگاری والی تقوی والی سنت والی شریعت والی ابو بکر صدیق چپ کر کے بیٹھے تھے جناب عمر کہنے لگے بھائی آپ بھی بولے کہنے لگے ابو بکر کی پسند بھی ساری حضور کے گردی گھومتی ہے پسند بھی ساری اگرچہ باقیوں نے بھی جو باتیں کی جہاد سے تعلق ہے دین کی سربلندی سے تعلق ہے لیکن ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے کہ ساری باتیں حضور کے گرد کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں نوکری کرے اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتا رہا ہوں اور تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ حضور بیٹھے رہے میں دیدار کرتا رہوں حضور بیٹھے رہے میں دیدار میں یہ دیکھتا ہی رہوں یہ میری پسند ہے ساری زندگی ایک عقیدہ جناب صدیق اکبر کا کہ جو حضور کہہ دے وہ کر جاؤ اس میں بھلا ہے میرے بھائی تشکیک کا دور ہے فسادات کا دور ہے لوگ اس دور کے اندر شک بانٹ رہے ہیں شک روز بکتا ہے ڈبل مائنڈڈ ذہن کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدھا محبوب کی طرف دیکھو سیدھا نبی پاک کی طرف دیکھو